آج کل نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کی جانب سے حدیثوں کے نام پر نت نئے مسائل اور کتاب و سنت کے اندر تحریفات کرنا، اسی کی ایک مثال یہ بھینس کی قربانی کا بھی مسئلہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ شروع سے لے کر آج تک لوگ بھینس کی قربانی کرتے آئے اور بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتا ہے، اور لوگ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیکن نام نہاد اہل حدیث پچھلے کچھ سالوں سے ایک نیا فرقہ ہے، جدید فرقہ ہے، حدیث کے نام پر ایک نیا مسئلہ لوگوں کے درمیان چلتا کر دیا کہ بھینس کی قربانی، کالے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اور دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھینس کا لفظ بیان نہیں کیا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا لفظ بیان کیا ہے، بھینس کا لفظ بیان نہیں کیا، لہذا ہم بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اس پر غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء نے بیان دیے اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا کہ کیا واقعی بھینس کا لفظ قرآن کریم میں موجود نہیں۔ آج لوگ اپنے علماء سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا میں آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھینس کی قربانی جائز ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھینس کا ذکر کیا ہے، بھینس کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ میری یہ بات سن کر تمام غیر مقلدین پریشان ہوں گے کہ بھینس کا لفظ قرآن کریم میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ غیر مقلدین کو اس لیے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے دین کو، اسلام کو اپنی عقل اور فہم کا نام سمجھ رکھا ہے، کہ جو بات ان کی عقل اور فہم میں سمجھ میں آئے اس کا نام دین ہے، جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، جو ان کی نظر سے نہ گزرے، وہ دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی کے 8 جانور بیان کیے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قربانی کے 8 جانور ہیں۔ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ ناظرین آپ غور کریں، من الضأن 2 ومن المعز 2، اور اسی طرح آگے ہیں ومن الابل 2 ومن البقر 2، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ پہلا لفظ ہے ضأن۔ ضأن کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں مولانا محمد جناگڑی، غیر مقلدین کے خطیب الہند، غیر مقلدین کے بڑے عالم، ان کی تفسیر ہے جس میں لکھتے ہیں ضأن کا ترجمہ کرتے ہیں بھیڑ۔ ضأن خود غیر مقلدین ضأن کا ترجمہ کرتے ہیں دمبا، ضأن کا ترجمہ کرتے ہیں گھیٹا، ضأن کا ترجمہ کرتے ہیں مینڈا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ بیان کر رہے ہیں، ضأن 2 معز 2، بھیڑ میں سے 2، دمبا، گھیٹا، اسی طرح مینڈا، اس میں سے 2 نر مادہ، اور بکری میں سے 2۔ دمبا، گھیٹا اور مینڈا یہ تینوں الگ قسم کے جانور ہیں، لیکن تینوں کے لیے لفظ ایک بیان کیا گیا۔ آج اگر دنیا میں کوئی مسلمان غیر مقلدین کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ مولانا ضأن 2 کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ کہیں گے بھیڑ میں سے 2۔ مولانا ہم گھیٹے کی قربانی کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن میں گھیٹے کا لفظ بتاؤ، وہ یہ دکھا دیں گے۔ اب آپ سوال کیجئے مولانا مینڈے کا لفظ بتاؤ، وہ آپ کو کہیں گے وہ اسی کی قسم میں، ضأن کی قسم میں داخل ہے۔ آپ کیجئے مولانا ہمیں دمبے کا لفظ دکھاؤ، وہ آپ کو کہیں گے ضأن کی قسم میں داخل ہے۔ لیکن ان غیر مقلدین کی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے کہ اسی آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، کہ اونٹ میں سے 2، گائے میں سے 2۔ اب جب تمام جمہور محدثین، جمہور مفسرین اور تمام امت کے علماء فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم میں سے ہیں، الجاموس من البقر، کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، الجاموس من البقر، خود غیر مقلدین بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم میں سے ہیں۔ اب یہاں جس طرح مینڈے کو، دمبے کو ضأن کی قسم بتا رہے ہیں، لیکن بھینس کو غیر مقلدین بقر کی قسم مانتے ہوئے بھی اس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ حدیث کے نام پر ایسی باتیں تمہارے سامنے لائیں گے جو تمہارے آبا و اجداد نے نہیں سنی ہوگی۔
سامعین یہ وہی مسئلہ ہے، حدیث کے نام پر آج غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، قرآن حدیث میں بھینس کا لفظ نہیں۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظاہری طور پر اصولیات کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام مسائل کا حل رکھا، لیکن کچھ مسائل ظاہر ہیں، کچھ مسائل اس کی گہرائیوں میں ہیں۔ جس طرح دنیا کا نظام ہے کہ دنیا میں ہماری نعمتیں، کچھ نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، کچھ نعمتیں اللہ نے زمین کے اندر پوشیدہ رکھی، پیٹرول ہیں، تیل ہیں، گیس ہیں۔ اب اس کو تیل، پیٹرول، گیس کو نکالنے والے دنیا میں ماہرین ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی نظام رکھا ہے کہ قرآن کی گہرائیوں سے مسئلے کو نکالنے والے، نکالنے کا کام ہر مسلمان کا نہیں، اس کے بھی ماہرین ہیں۔ اب تمام ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس بقر میں داخل ہیں، الجاموس من البقر، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ابو عبید اللہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے محدثین و مفسرین فرماتے ہیں الجاموس من البقر، کہ بھینس گائے کی قسم میں سے۔ اور غیر مقلدین کے صف اول کے علماء مولانا عبدالستار صاحب، اسی طرح مولانا محمد گوندلوی، اور اسی طرح علامہ شوکانی، اور اسی طرح مولانا علامہ وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں بھینس گائے کی قسم میں سے۔ جس طرح آج کل ہمارے موبائل اور ہمارے موبائل کی ایپلیکیشن جس طرح اپڈیٹ ہوتی ہیں، اس طرح غیر مقلدین ایک ایسا فرقہ ہے جو روز بروز اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے کہ ان کے بڑوں نے کہا بھینس گائے کی قسم میں سے ہیں۔ اب آج کل کے جو غیر مقلدین ہیں، نام نہاد اہل حدیث، اب یہ کہہ رہے ہیں بھینس گائے کی قسم میں سے تو ہیں، اتنی بات تو ہم اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ حدیث کے نام پر نیا مسئلہ، حدیث کے نام پر نئی بات جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی، آج یہ نام نہاد اہل حدیث لوگوں کو سنا رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فرمایا، بقر کہتے ہیں گائے کو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تمام دنیا کے غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اصلاً بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بھینس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں، الگ سے کوئی لفظ نہیں، بلکہ جو عربی میں جس لفظ کو لیا گیا ہے وہ لفظ ہے الجاموس، اور یہ لفظ اصلاً فارسی کا ہے کہ جب بھینس کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ بھینس کے لیے عربی میں اصل لفظ کیا ہے؟ بقری۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا گائے میں سے دو، بقر میں سے دو، تو بقر میں گائے بھی داخل ہیں اور بقر میں بھینس بھی داخل ہیں، بقر میں گائے بھی داخل ہے، بقر میں بھینس بھی داخل ہے۔ تو بھینس کا ذکر تو خود قرآن کریم میں، لیکن غیر مقلدین کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس گائے کی قسمت میں تو ہیں لیکن لفظ نہیں، ان کے علماء نے کہہ دیا، تو اب سارے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین یہ سب اپنے علماء کی اندھی تقلید کرتے ہوئے عوام میں یہ فتنہ پھیلا رہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ سامعین، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے کتاب و سنت میں تحریفات کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے نت نئے مسائل پیدا کرنے شروع کیے، اللہ کی جانب سے پکڑ بھی اسی طرح ہوئی کہ اسی مسئلے کو لے کر غیر مقلدین جماعت میں شدید اختلاف ہے۔ میں نے ابھی کچھ غیر مقلدین علماء کے نام دیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، غیر مقلدین کے ہندوستان کے بڑے عالم مولانا ابو زید ضمیر یہ کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے، الاؤڈ اور ناٹ؟ علماء نے کہا ہے کہ بھینس کے بارے میں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ زکوٰۃ میں بھینس کی نکال دیں لیکن قربانی میں بھینس کو نہ نکالیں، یعنی بھینس کی قربانی نہ دیں لیکن زکوٰۃ میں احتیاط کریں تاکہ اسلام میں احتیاط ہو۔ یہ چلتا نہیں چلتا، کلیئرٹی نہیں اس بارے میں۔ دیکھیے دوسرے غیر مقلدین کے مبلغ ایڈوکیٹ فیض سید کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ پھر جیسی پڑھتے ہیں ویسی اس کو پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے بتایا کہ جو جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو بہت سے علاقوں میں بھینس یا ہیلے بھی کرتے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فائن ایک سوال کیا، جانور ذبح کرنے کے تعلق سے بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے، کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی جانوروں کی قربانی دی جائے، اور بہیمۃ الانعام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل مذکر مؤنث، بکرا بکری، گائے بیل،
اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 چیزوں کو ذبح کیا جائیں گا، مطلب 4 نسل کے 8 جانور ہوں گے نا، مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث، ٹھیک، تو 8 جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف ہے۔ اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے۔ اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی، تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے، تو اس بات میں یاد، جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک جو ہے اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں، سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، سلام اللہ امرتسری۔ بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، بہت سو کا قول ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائیں گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکوٰۃ تو دی جائیں گی کہ تو وہ گائے کی جنس سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں، ایک بہت اچھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے۔ بھینس کو زکوٰۃ میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکوٰۃ میں بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے، وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روز قیامت، تو بہتر ہے، اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر۔ دوسرا، قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی، سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ کچھ میں کرنا بہتر ہے، کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے، تو ایک ہی جانور ہے، زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا۔ صحیح بات ہے نا؟ میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں اسی قول کو۔ ہاں، یہ کہ ضرورت ہو تو وہاں جائز ہو سکتی کہ یہ اپنا قیاس اور اپنی فہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ سارے نامیات غیر مقلد ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ فیض سید کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ اولا یہ ہے کہ نہ کی جائے بھینس کی قربانی، اب سارے غیر مقلدین اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو۔ اب دیکھیے غیر مقلدین کی دوسرے بڑے علماء، مولانا اسحاق بھٹی، سنیے ان کی زبانی۔ بھینس کی قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ بھینس کی قربانی بالکل ٹھیک، سارے حلال جانور جو گھروں میں پالتو ہیں نا اور مویشی ہیں کہ وہ چارہ کھاتے ہیں، درندے نہیں ہیں، گھوڑے اور گدھے نہیں ہیں، ان کی قربانی جائز۔ یہ بھینس جو ہے یہ بالکل گائے کے حکم ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سارے مانتے ہیں کہ 15 گائے ہوں 15 بھینس ہو، کہتے ہیں وہ بکرواری زکوٰۃ لگا دو، اس وقت گائے شمار کرتے ہیں، مگر جب قربانی کی بات آتی ہے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی بالکل جائز، بالکل جائز ہے۔ کون کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں؟ اور اسی طرح سنیے غیر مقلدین کے یہ بڑے علماء یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو چیز حلال یا حرام کر دی ہے، اس کے بعد کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ بہت بڑے سے بڑا عالم ہو، فاضل ہو، صحابی ہو، کوئی بھی، اس میں حلال حرام کرنے کی استطاعت نہیں ہے کہ کسی حرام چیز کو حلال کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ اس لیے کہ جو چیزیں بھی قیامت تک موجود ہوں گی ان سب کی حلت و حرمت سے متعلق صراحتاً یا تو آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، یا ایسی جامع آیتیں ہیں یا ایسے جامع احادیث ہیں کہ ان سے وہ چیزیں نکال لی جا سکتی ہیں۔ مثلا یہ جو سوال کیا گیا کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ قرآن غور سے پڑھیں تو پتہ چل جائے گا اس میں کہ بھینس کا ذکر قرآن میں ہے۔ بھینس جس کو عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جو تشریح ملے گی وہ یہ کہ نوع من البقر، یعنی بقر کی ایک قسم ہے۔ قرآن میں بقر کی حلت و حرمت کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ جاموس یا وہ جب اس کی ایک قسم ہوئی تو وہ حلال ہے۔ اب آپ دیکھیں گے دنیا کے مختلف خطوں میں، آپ آسٹریلیا چلے جائیے، ہالینڈ چلے جائیے، جرمنی چلے جائیے، طرح طرح کے ایسے ایسے تگڑے لمبے تگڑے بیل اور بھینس اور گائے کی قسمیں آپ کو ملیں گی جو ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آئے گی، پاکستان میں۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ ہالینڈ کی بھینس یا ہالینڈ کی گائے حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ جب گائے ہے وہ بکر کی قسم میں ہے، بیل ہے وہ، تو وہ حلال ہے، چاہے وہ ہالینڈ کی ہو، امریکہ کی ہو، جرمنی کی ہو، کسی بھی جگہ کی۔ جب وہ اس کی ایک قسم ہے، جاموس جو بھینس ہے وہ بکر کی ایک قسم ہے، تو وہ بھی حلال ہے۔ یہ ساری دلیلیں وہی پیش کرنے جو دلیل ہم نے پیش کی بھینس کے جواز پر۔ اب یہ دنیا کے سارے غیر مقلدین پہلے خود
اپنا مسئلہ صاف کر لیں کہ ان میں آپس میں جو اختلاف ہیں، انتشار ہیں، کہ ان میں حق پر کون. اور سامعین آپ غور کریں کہ جب ملت کو جب بھی کسی نے انتشار اور اختلاف کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کے اندر انتشار اور اختلاف کو پیدا کر دیا. یہ مسلمانوں کو منتشر کرنے چلے تھے، اللہ نے ان کو انتشار میں مبتلا کر دیا. فرقہ پرستی کی دعوت، یہی وہ فرقہ ہے جو مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو عام کر رہا ہے، مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی گمراہ لوگوں سے حفاظت فرمائے.